وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم کتاب المساقات کا آغاز کر چکے ہیں، یعنی باغبانی، اپنے باغ کو کرائے پر دینا، بٹائی پر دینا۔ تو اس کا طریقہ عمومی طور پہ ایسے ہی ہوتا تھا کہ باغ کسی کے حوالے کر دیتے تھے، جس کو ٹھیکہ پہ دینا کہتے ہیں۔ وہ باغ بھی دیکھ بھال کرتا، سب کچھ کرتا، اس کے بعد جب پھل آتا تو اس میں کچھ پرسنٹ اس کا ہوتا اور باقی مالک کا ہوتا تھا، جو پہلے طے کر لیا جاتا تھا۔ اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کچھ حدیثیں لائے ہیں، لیکن پہلی حدیث کا تعلق باغبانی سے نہیں، پانی کی تقسیم سے ضرور ہے۔ وہ آپ نے بیان فرمائی 2351 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم کے پاس ایک مشروب کا پیالہ لایا گیا، آپ نے پہلے پیا، پھر اس طرف جو تھے ایک کم عمر بچہ تھا جو حضرت ابن عباس تھے، اور ادھر بڑی عمر کے صحابہ تھے، تو سرکار نے ان سے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو دے دوں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے بچے ہوئے مشروب پر کسی کو فوقیت نہیں دے سکتا، تو سرکار نے پھر ان کے حوالے کر دیا۔ تو اس سے پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی تھی کہ بزرگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی پانی پی لیتا ہے اور بزرگ ہے تو اس کے تبرک کو کسی اور کو پی لینا بالکل شرعاً جائز ہے، بلکہ بزرگ جو ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، جو سمجھدار قسم کے سمجھدار کا لفظ میں نے کہا، یہ نہیں سوچے گا جو نہیں کرے وہ سمجھدار نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ جو مطلب واقعی طریقت سے اچھا تعلق رکھنے والے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں گے جب وہ میزبان کے پاس کچھ کھاتے ہیں نا تو تھوڑی تھوڑی چیزیں لے لیتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں، تاکہ اس میں آپ کا ہاتھ لگ جائے، یا جیسے پانی پیا ہے پانی چھوڑ دیا، مشروب چھوڑ دیا، سالن لیا تھا تھوڑا سا کھایا پھر چھوڑ دیا، تاکہ میزبان اس سے برکات حاصل کر سکے۔ اور پھر یہ یاد رکھیں کہ جب اس طرح بزرگ کسی دسترخوان پہ کچھ چھوڑتے ہیں، یہ میزبان کا حق ہوتا ہے، مہمانوں کا حق نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ کسی گھر کھانے گئے اور آپ کے ساتھ کوئی پیر صاحب تھے، کوئی عالم یا مفتی صاحب تھے، انہوں نے تھوڑا پلیٹ میں چھوڑ دیا اور آپ نے فوراً لے لیا، جی مجھے دے دیں تبرک، اور آپ اہل خانہ میں سے نہیں ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے آپ کے، یہ حق ہے اہل خانہ کا۔ ہاں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اگر اجازت دیں تو میں اس کو لے لوں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اہل خانہ کو دینا ہوگا۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا، تو اچھی طرح یاد رکھیں یہ تو پھر بزرگوں کا معاملہ تھا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جب وہ پیتے ہیں یا کھاتے ہیں تو ان کے جسم سے جو چیز مس ہوتی ہے اس میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ عام مسلمان کا بھی جو جوٹھا ہوتا ہے یاد رکھیں وہ پاک ہوتا ہے، طیب ہوتا ہے، اور اس کو پھینکنا نہیں چاہیے، اس کو استعمال کر لینا چاہیے، بشرطے کہ اس میں کوئی قابل کراہت چیز نہ ہو۔ مثال کے طور پہ جیسے سگریٹ پینے کے عادی لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو اسمیل محسوس ہی نہیں ہوتی، لیکن منہ اتنا بدبودار ہو چکا ہوتا ہے کچھ انتہا نہیں، پتہ نہیں ان کے گھر والے بیچارے کیسے گزارا کرتے ہیں، وہ بھی عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ گلاس میں منہ لگائیں گے نا، پورا گلاس میں سگریٹ کی بدبو ہو جائے گی۔ اب انہوں نے آدھا پیا، اب وہ آپ کو اپنا تبرک پیش کریں تو کس کا دل چاہے گا اس کو پینے کو؟ اسی طرح دانت صاف نہ کرنے والا، اور خاص طور پہ یہ جو گٹکے شٹکے کھاتے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں کھا کے ان کے دانت ایسے ہوتے ہیں کہ نقلی دانت لگتے ہیں، پیلے یا اس پہ لال رنگ کا، اور پتہ نہیں کیسے کیسے گندگی ان کے اوپر جمی ہوتی ہے، اور وہ پانی پی اور وہ آپ کو پیش کرے تو کس کا دل چاہے گا اس کو پینے کو؟ یہ نظافت کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے کچی پیاز کھائی، منہ سے گندی اسمیل آ رہی ہے اور وہ پانی پی کے کسی کو دے، اس وجہ سے کوئی نہ پیے تو بالکل یہ صحیح عذر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ورنہ کوئی صاف ستھرے منہ والا ہے تو پھر یاد رکھیں اگر بچا ہوا پانی ہے تو آپ اس کو پی لیں، اور اگر نہیں پینے کو دل چاہ رہا تو کسی ایسی جگہ ڈال دیں جہاں پرندے وغیرہ اس کو پی لیں، اس کو پھینک دینا نالی کے اندر یہ غلط ہوتا ہے۔ یہ اکثر ایسی ہوتا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، آدھا گلاس پڑا ہوا ہے، جا کے اس کو پھینکا سنک میں، دھو دیا۔ یہ جو آپ نے پھینکا ہے نا، آخرت میں اس کا آپ کو حساب دینا ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نے ارشاد فرمایا پھر بروز قیامت اس دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ تو یہ پانی، آدھا گلاس پانی بھی جو ہے نا، جو بالکل صاف ستھرا پانی ہمیں نظر آ رہا ہے، آپ ان علاقوں میں چلے جائیں جہاں صاف پانی نہیں ہے، وہ بیچارے یہ جو سیلاب کا پانی ہے نا، یہ پانی پینے پہ مجبور ہے۔ بعض اوقات تو جوہڑوں کے اندر پانی جمع ہوتا ہے کئی دن کا، اور اس کے اندر بعض اوقات کیڑے تک پڑے ہوتے ہیں، اور بیچارے وہ پانی پی پی کے بیمار ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی قدرتی طور پہ ان کے معدوں کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ وہ پانی بیچارے استعمال کرتے ہیں، اور ہمیں صاف ستھرا پانی مل رہا ہوتا ہے۔ کوئی صاف ستھرے پانی سے اپنی گاڑیاں دھو رہا ہے،
چلیں گاڑی دھونا مسئلہ نہیں ہے لیکن کم پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں. پائپ لیا اور مارے جا رہے ہیں گاڑی کے اوپر، پانی ضائع کر رہے ہیں. باتھ روم میں گھس گئے ہیں، شاور کھولا، اب چونکہ بہت وافر مقدار میں آ رہا ہے پانی، آپ 3 منٹ میں فارغ ہو سکتے ہیں، 4 منٹ میں، 5 منٹ میں فارغ ہو سکتے ہیں، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ تک پانی نکلے جا رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے. وضو کر رہے ہیں، سر کا مسح کر رہے ہیں، نل کا کھلا ہوا ہے، پانی بہہ رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے. وضو باریک دھار سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اتنی موٹی دھار کھولی ہوئی ہے اور منہ نیچے ڈال کے اس کو ملے جا رہے ہیں، پانی ضائع ہو رہا ہے. ان سب کا آخرت میں حساب و کتاب ہے. اس لیے بہرحال جھوٹا پانی پھینکنا نہیں چاہیے، کسی کو آپ دے دیں، اور اگر قابل کراہت ہو تو کم از کم پھر پرندوں کو ڈال دیں یا پودوں وغیرہ کو ڈال دیں، پھر بھی اس طرح نہ پھینکیں. اب یہ ادب اور احترام یہ ہے کہ جب کوئی چیز تقسیم کی جائے، آپ کے نبی ہمیں سکھا رہے ہیں، تو سیدھی جانب والا زیادہ حقدار ہے، چاہے وہ کم عمر ہی کیوں نہ ہو. ویسے تو ادب احترام یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف بڑی عمر کے ہوں اور چھوٹا بچہ بھی ہو تو بڑی عمر والوں کو فوقیت دینی چاہیے. اگر آپ ویسے آتے ہیں، کوئی چیز لے کر آتے ہیں، جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ پانی پیش کرنا چاہتے ہیں، کھانا پیش کرنا چاہتے ہیں، پہلے بڑوں کے سامنے رکھیں، پھر چھوٹوں کے سامنے رکھیں. یہ بالکل ادب ہے، اس کا انکار نہیں. لیکن ایک معاملہ یہ کہ آپ کچھ تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ آپ کے دائیں بیٹھے ہیں، کچھ آپ کے بائیں بیٹھے ہیں، تو پھر کس کو پہلے دیں گے اور کس کا حق زیادہ ہے؟ آپ کے نبی نے سکھایا کہ سیدھی جانب بیٹھے ہوئے لوگوں کا حق زیادہ ہے، پہلے ان کو دیں گے اور پھر ادھر دیں گے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سرکار نے پوچھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو دے دوں، کیونکہ حق تو آپ کا بنتا ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی زبردست عاجزی انکساری ہے. آپ یہ دیکھیں، سرکار جو حکم بیان فرمائیں وہی قانون شرع ہے. سرکار نہ دیتے ان کو، آپ ان کو دے دیتے، کوئی اعتراض کر سکتا تھا؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل چونکہ تعلیم امت کے لیے تھا تو ہم اس کو پھر شریعتی قرار دیتے. جو سرکار اختیار کرتے ہیں گناہ تو نہیں قرار دے سکتے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی عاجزی کا اظہار کر کے ایک بچے سے اجازت طلب کر رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو دے دوں. یہ دیکھیں، اس سے پتہ چلا کہ جو ہمارے ہاں اب ہم جیسے عالم ہیں یا مفتی ہیں یا کوئی پیر صاحب ہیں یا کوئی مسجد کے امام صاحب ہیں، عمومی طور پر اگر ہم اپنی کیئر نہ کریں تو ایک بڑا پن باطن میں پیدا ہو سکتا ہے. منصب کی وجہ سے، لوگوں کے ادب احترام کرنے کی وجہ سے، ان کے ہم سے تھوڑا سا خوف زدہ رہنے کی وجہ سے، ان کے دینی حوالوں سے ہماری تعظیم کرنے کی وجہ سے، اس میں پھر عاجزی اختیار کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم میں سے جو بھی، چاہے وہ اہل علم میں سے ہو یا عوام الناس میں سے ہو، اگر آپ کے لیے معاملات عاجزی اختیار کرنا دشوار ہو جاتا ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے دل میں تھوڑا بہت تکبر ہے. ویسے تو ہم زبان سے اپنے آپ کو میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میں تو بڑا عاجز آدمی ہوں، اس طرح کہتے رہتے ہیں الفاظ. لیکن جب تک آزمائش کی بھٹی میں اپنے آپ کو نہ جھونکا جائے، ہم اپنی باطنی کیفیات کی صحت پر یعنی ان کے صحیح درست ہونے پر کبھی بھی مطلع نہیں ہو سکتے. یاد رکھیں، مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے میں تو بڑا عاجز ہوں، بڑا گناہ گار ہوں، میں آپ سب سے حقیر و کمتر ہوں، لیکن جب اس کو اگر فوراً یہ کہا جائے اچھا ایک گلاس پانی پلاؤ تو ایک دم غصے ہو جائے گا. اچھا تم ذرا یہ جھاڑو لگا دو، ہیں میں جھاڑو لگاؤں؟ اچھا یہ سامان اٹھا کے وہاں تک پہنچاؤ، میں سامان اٹھاؤں؟ یہ میں کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ اس کا مطلب ہے کہ صرف الفاظ کا کھیل تھا، آپ باتوں کے غازی تھے، سامنے والوں کو متاثر کرنا مقصود تھا. جب پریکٹیکل کرنے کا وقت آیا 2 منٹ میں چاروں شانے چت گر گئے آپ. اس لیے باطنی معاملات میں ہمیشہ آزمائیں، پھر اپنے بارے میں کوئی دعویٰ کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین بننے کے بعد کسی نے بازار میں دیکھا کہ لکڑی کا بڑا سا گٹھا سر پہ رکھ کے جا رہے ہیں. تو عرض کیا امیر المومنین آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے شاید فرمایا کہ اصل میں جب میں امیر المومنین بنا تو میں نے اپنے دل میں ایک بڑائی کی لہر سی دیکھی، تکبر کی لہر سی محسوس کی، تو میں اس تکبر کا توڑ کر رہا ہوں. اب دیکھیں، امیر المومنین سر پہ گٹھا اٹھا کے بازار سے گزر رہے ہیں، اس سے پھر حقیقی عاجزی پیدا ہوئی. اب جس سے میں آپ جو سن رہے ہیں میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنے گھر سے مسجد سے گھر تک یا گھر سے مسجد تک برہنہ پا جائیں، ننگے پیر، جوتی نہ پہنیں، جوتا نہ پہنیں، جا کر دیکھیں ذرا، یا کبھی مسجد میں جھاڑو لگا کر دیکھیں، پوچھا لگا کر دیکھیں. تو بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ مر جائیں گے لیکن یہ کام نہیں کر سکتے، جھاڑو کو ہاتھ لگانا اور پبلک کے سامنے اس طرح کے عاجزانہ معاملات کرنا یہ تقریباً ناممکن. تو یہ آزمانے سے ہوتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی عاجزی اختیار کیے ہوئے تھے. آپ کا معاذ اللہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی دکھاوا یا خالی زبانی دعوے.
آپ تو اپنے غلاموں کے ساتھ مل کر کام کر لیا کرتے تھے، غریبوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اگر کوئی کنیز ہوتی، چھوٹی بچیاں جیسے تھیں، کوئی ان کو کام ہوتا اور سرکار نظر آ جاتے اور وہ ہاتھ پکڑ کے کہتی ہیں رسول اللہ ہمیں کام ہے، ہمارے ساتھ چل لیں، سرکار ان کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ تو یہ حقیقی عاجزی سرکار نے اختیار فرمائی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بہرحال آزمانا چاہیے، کسی اور پہ تنقید نہ کریں۔ میں ایک عالم دین کی حیثیت سے عوام کے سامنے بات کر سکتا ہوں، آپ لوگ آپس میں یہ نہیں کہ دوسروں کو ٹٹولیں اور پھر اس کے بارے میں فیصلہ کریں اور تم میں تکبر ہے، یہ نہیں۔ ہم اپنا اپنا احتساب کریں، آپ سب جو عوام الناس ہے وہ اپنا احتساب کریں۔ مثلا شوہر اپنا احتساب کرے کہ بیوی کے مقابلے میں آپ کے قلب میں تکبر تو نہیں ہے، آپ اسے حقیر تو نہیں سمجھتے ہیں، اسی لیے آپ اس کو ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، جھڑکتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں اور آپ کو پرواہ نہیں ہوتی، تو کیسے عاجز پسند ہیں آپ تو اگر وہ غلطی کرے تو چلو پھر بھی آپ نرمی سے سمجھا سکتے ہیں، یہ ہلکی پھلکی سختی، لیکن اتنا ذلیل کر دینا یہ تکبر کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس اگر آپ کی زوجہ مالدار ہوتی، کروڑ پتی ہوتی، یا اس کے 10-12 بھائی ہوتے خطرناک قسم کے، کسی سیاسی پارٹی سے وابستہ ہوتے، پھر آپ کر سکتے تھے اپنی زوجہ سے اس طرح کا کوئی رویہ؟ پھر کہاں سے آتی عاجزی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اندر بھی ہوتا ہے، ایسے افسر ہوتے ہیں وہ اپنے ماتحت کے بارے میں، ایسی جو بیوی کا میں نے ذکر کیا، بعض خواتین باہر کے ملکوں میں ہوتی ہیں، شوہر کو پاکستان یا ہندوستان سے بلواتی ہیں، تو پھر ان کا رویہ اپنے شوہر کے ساتھ مناسب نہیں ہوتا، وہ گویا بعض اوقات تو احسان جتاتی رہتی ہیں، یا پھر وہ باہر جا رہی ہیں، شوہر کہہ رہے کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو آ رہی ہوں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اور وہ شوہر سے ہم گیا، بھائی نکل گئیں۔ یہ عاجزی کی علامت ہے یا تکبر کی علامت ہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ تم اتنے چھوٹے سے آدمی، تمہیں ہم نے یہاں بلایا، اتنا بڑا احسان کیا، کیونکہ باہر کے ملک کا ویزا تمہیں دلوا رہے ہیں، تمہیں نیشنلٹی دلوا رہے ہیں، تو گویا کہ جنت کا تمہیں سرٹیفکیٹ دلوا رہے ہیں، اتنے تمہاری اوقات ہم نے بڑھا دی، تو پھر وہ رویے بدل جاتے ہیں سب کے۔ تو یہ حقیقی عاجزی اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ادب سکھا دیا کہ سیدھے ہاتھ والے کا حق زیادہ ہے، اور بچے سے اجازت لے رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں ان کو دے دوں۔ اب بچے کی سوچ اور فکر دیکھیے، اب چونکہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم تو نہیں تھا کہ اس کو ٹالنا گناہ میں مبتلا کر دیتا، بلکہ سرکار کے ایک مشورہ طلب کرنا تھا۔ اگر آپ مشورہ گویا کہ اجازت دیں دے دیتے ہیں، ورنہ آپ ہی کا حق ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے اس بچے ہوئے پر کسی کو فوقیت نہیں دوں گا۔ اس سے اکابرین نے ایک نتیجہ نکالا ہے کہ جب کوئی چیز باعث فضیلت ہو اس میں ایثار نہیں ہوتا ہے، ایثار دیگر کاموں میں ہو سکتا ہے۔ ایثار اور سخاوت میں فرق کیا ہے کہ جو ضرورت سے زائد چیز ہے کسی کو دے دینا یہ سخاوت ہے، اور اپنی ضرورت کی چیز بھی اس کو دے دینا یہ ایثار کہلاتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں محبوب ہیں، لیکن ایثار وہیں پر ہوگا جہاں مطلب جیسے مال وغیرہ ہے یا کھانے پینے کی چیزیں، دیگر چیزیں، اگر کوئی نیکی ہو، درجات کی بلندی کا معاملہ ہو، برکت کے حصول کا معاملہ ہو، وہاں ایثار نہ کرنا ہی افضل اور اولیٰ ہے۔ جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تبرک کے اوپر فوقیت نہ دینے کا ارادہ کیا، اور سرکار نے ان کو برا نہیں کہا بلکہ انہی کو دے دیا۔ لہٰذا اب مثال کے طور پہ یہ تو ہے کہ جیسے پہلی صف قائم ہو رہی، آپ کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے کوئی عالم آ گئے، مفتی آ گئے، شیخ آ گئے، کوئی پیر کامل، ادب یہی ہے آپ ہٹ جائیں، ان کو آگے کر دیں۔ لیکن ایک ہے کہ عام عوام ہیں سب، آپ نے کہا میں اگلی صف میں بیٹھا ہوں، چلو آج ایثار کرتا ہوں، آپ ہٹ گئے، دوسرے کو آگے کیا، خود پیچھے ہو گئے، یہ بالکل غلط کیا آپ نے۔ نیکی میں ایثار نہیں ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں۔ تو بہرحال یہاں پر ایسے مواقع پر ایثار نہیں ہوتا ہے۔ اب جیسے آپ کے گھر میں کوئی آئے بزرگ، انہوں نے تبرک دیا، میں یہ تو کہوں گا کہ آپ اس میں شیئرنگ کر لیں، ایثار نہ کریں، شیئرنگ کر لیں۔ مثلا ایک گلاس اگر انہوں نے تھوڑا سا پی کر دے دیا، تھوڑا آپ پی لیں، کسی اور کو دے دیں، اور کو دے دیں، اور کو 4-5-6 آدمیوں کو دے دیں، یا ایک گلاس میں اس کو ایک جگ میں ڈال لیں اور پانی بھر لیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت حاصل ہوگی۔ یہ بھی نہ کریں کہ بالکل ہی بخیل بن کر آپ کسی کو نہ دیں، اور تو یہ تو بخل نہیں تھا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو اجازت دی، اور وہ ہو سکتا ہے اتنا ہی کم ہو کہ آپ ہی پی سکتے تھے تو آپ نے پیا۔ تو اس سرکار انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے بچے ہوئے مشروب میں سے اپنا حصہ کسی کو بھی نہیں دوں گا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا ہوا اسی بچے کو دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، دیکھیں کہ یہ بھی ایک نتیجہ نکلا کہ بعض اوقات چھوٹے بچے بھی سمجھداری کی بات کر دیتے ہیں، ایسے موقع پہ ان کو جھاڑ دینا، ذلیل کر دینا، ان کو ایسا کر دینا، ایسا خوف پیدا کر دینا کہ آئندہ وہ اپنی ذہانت کا اظہار ہی نہ کر سکیں، یہ بھی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور بالکل غلط ہوتی ہے۔
وہ اس میں بھی گلٹ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں بچہ بول پڑا اور سب نے اس کی واہ واہ کر دی. تو ایسا نہ کریں. ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچہ بدتمیزی کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات بے محل بول پڑتا ہے، اس کو نہیں بولنا چاہیے تھا، اس کو پیار محبت سے آپ سمجھا دیں. لیکن جس سینس میں بات کر رہا ہوں کہ ایک بچے نے اگر ذہانت کا اظہار کیا ہے جس میں ایک بڑے شخص کی بات کا رد ہو گیا یا اس کی غلطی ثابت ہو گئی، اب اس بڑے کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. انداز غلط تھا سمجھا دیں، محل غلط تھا، موقع محل صحیح نہیں تھا سمجھا دیں. لیکن یہ کہ یار اس نے کیسے بول دیا، اب اس کو اتنا ذلیل کر دو، اس کو اتنا شرمندہ کر دو کہ یہ آئندہ کبھی ہمت ہی نہ کر سکے، اس کے دل میں خوف بیٹھ جائے اور یہ برمحل بھی اور صحیح موقع پر صحیح بات بھی نہ کر سکے. یہ بڑی غلط چیز ہوتی ہے. اور بڑی ہی معذرت کے ساتھ میں یہ گزارش کرتا ہوں، یہ ٹیچرز کے شعبے میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ نے کوئی صحیح بات کہہ دی ہے تو ٹیچر بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، بعض ہر ایک نہیں ہوتا لیکن ہوتے ہیں کہ وہ اس کو بھری کلاس میں اتنا ذلیل کر دیتے ہیں اس کی صحیح بات کے باوجود کہ پھر کوئی طالب علم ہمت نہیں کرتا کہ وہ کھڑے ہو کر کچھ کہہ سکے. اس طرح طالب علموں کے یا طالبات کے اعتماد کا خون کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قابل اعتماد قوم پیدا ہوگی. آپ یہ ضرور کریں کہ آپ کہیں گے بیٹا بہت اچھی بات آپ نے کہی، واقعی یہاں پہ میری توجہ نہیں رہی تھی، آپ نے بہت اچھی بات کہی لیکن آپ کا انداز ٹھیک نہیں تھا. ایسا نہ کریں، کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھری کلاس میں کھڑے ہو کر اس انداز سے بولیں کہ ٹیچر پہ سارے ہنسنے لگ جائیں یا پھر ان کو یہ گمان ہو کہ شاید ٹیچر سے زیادہ تو ہم جانتے ہیں. یہ طریقہ کار بھی بالکل غلط ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن بہرحال ٹیچرز کو بھی چاہیے اپنے اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کی حوصلہ شکنی والے کام نہ کریں. اگلے حدیث کی طرف آتے ہیں. 2352 نمبر حدیث پاک ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پالتو بکری کا دودھ نکالا گیا. اس وقت آپ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہی تھے. حضرت انس کے گھر کے کنویں سے پانی لے کر اس میں دودھ ملایا گیا تھا، گویا کہ ایک لسی بنا لی اس کی پتلی. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دودھ پیش کیا گیا. آپ نے اس دودھ سے پیا، پھر اس پیالے کو اپنے منہ سے الگ کر دیا. آپ کی بائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور دائیں جانب ایک اعرابی تھے، یعنی دیہاتی نامعلوم صحابی وہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر بھی وہاں موجود تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوف ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بچا ہوا دودھ اس اعرابی کو دے دیں گے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر آپ کے پاس ہے، آپ ان کو عطا کر دیں. آپ نے وہ دودھ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ ان اعرابی کو دے دیا جو آپ کی دائیں طرف تھے. پھر آپ نے فرمایا دائیں طرف سے دو، پھر دائیں طرف سے دو، دائیں طرف سے دو، پس دائیں طرف سے دو، اس کے بعد بچے تو بائیں طرف آؤ. اس پہ کلام کریں گے لیکن نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.